وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا اور تجربہ کار لگتا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی ہوں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ میری عمر صرف 10 سال تھی اور میری زندگی بہت سادہ اور بے فکر تھی۔ میں خوش مزاج، ہنسی خوشی کرنے والی اور اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال رکھنے والی ایک عام سی لڑکی تھی۔ ہمارے گھر کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ والد صاحب شہر سے باہر نوکری کی تلاش میں گئے ہوئے تھے اور والدہ سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ ایسے میں اکثر چھوٹے کام میرے ذمے ہوتے، جیسے بازار جانا یا چھوٹا سا سامان لانا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز تھی اور گلیاں سنسان تھیں، والدہ نے مجھ سے کہا کہ محلے کی دکان سے کچھ چیزیں لے آؤ۔ میں نے چپکے سے پیسے لیے اور دکان کی طرف چل دی۔ دکان پہنچ کر دیکھا وہاں صرف دکاندار موجود تھا۔ وہ میرے سے کافی بڑا اور تجربہ کار لگتا تھا۔ میں نے اپنی فہرست دی اور وہ سامان دینے لگا۔ جیسے ہی میں واپس مڑنے لگی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں گھبرا گئی۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے اپنے ناپاک ارادے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً ہاتھ چھڑا کر گھر دوڑی اور چپکے سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ والدہ نے کچھ نہیں پوچھا اور میں بھی کچھ نہیں بتا سکی۔ رات بھر سوچتی رہی کہ یہ سب کیا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ چند دن بعد والدہ بیمار ہو گئیں اور مجھے دوبارہ دکان جانا پڑا۔ دل ڈر کے مارے دھڑک رہا تھا، مگر حالات کی مجبوری میں جانا پڑا۔ دکان پر کچھ گاہک پہلے سے موجود تھے اور دکاندار نے مجھے اندر بلایا۔ وہاں میں نے اپنی بچپن کی محدود سمجھ سے کچھ خوفناک اور پریشان کن احساسات محسوس کیے جنہیں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ دن تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھار زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جو دل میں زخم چھوڑ جاتے ہیں، جو وقت گزرنے کے باوجود نہیں بھر پاتے۔ میں نے سمجھا کہ یہ سب معمولی باتیں نہیں تھیں اور یہ میرے لیے ایک خوفناک تجربہ تھا۔ عائشہ اب بڑی ہونے لگی تھی۔ بچپن کے وہ لمحات جو کبھی سمجھ میں نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں سوالات جنم لینے لگے۔ اس کی معصومیت اب بدل رہی تھی اور وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ کچھ باتیں غلط تھیں جو اس وقت اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ محلے کی دکان کا واقعہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ وہاں سے گزرتی تو دکاندار کی نظروں میں وہی کچھ دیکھتی جو پہلے اس کے یہ سب خوفناک تھا، مگر اس نے دل کو سمجھایا کہ شاید یہ سب معمولی باتیں ہیں، یا شاید وہ سب کچھ اپنے بچپن کی سمجھ سے غلط سمجھ رہی تھی۔ ایک دن والدہ نے عائشہ سے کہا کہ اب تم دکان پر نہ جایا کرو۔ وہ الفاظ اس کے لیے ایک جھٹکے کی مانند تھے۔ اسی لمحے اس نے پہچانا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ والدہ کے اس کہنے نے اس کے اندر ایک طاقت پیدا کی کہ وہ اپنی بات کسی قابل اعتماد بڑے کو بتا سکے۔ عائشہ نے اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں محتاط ہونا شروع کیا۔ وہ سیکھ گئی کہ اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ اس نے اپنے دوستوں اور والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا تاکہ کسی ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران عائشہ نے ایک اہم سبق سیکھا۔ خاموش رہنا کبھی کبھار نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اگر وہ اپنے جذبات اور خوف کو اپنے اندر دبائے رکھے گی تو نقصان ہمیشہ اس کا ہوگا۔ یہ سب اس نے اپنے دل میں مضبوطی سے بسا لیا۔ عائشہ کے والدین بھی اس کی تربیت اور حفاظت میں زیادہ محتاط ہو گئے۔ وہ اب اپنے بچوں کو آزادانہ ماحول دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا رہے تھے کہ ہر بچے کو اپنے جذبات اور خوف کے بارے میں بات کرنے کا حق ہے۔ عائشہ کی عمر اب تقریباً 15 سال کی تھی۔ بچپن کے وہ لمحات اب اس کے ذہن میں یادیں بن کر رہ گئے تھے، لیکن وہ زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں ہر فیصلے میں احتیاط کرنا ضروری ہے اور اپنی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے۔ عائشہ نے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کی۔ اس کے استاد بھی اس کی محنت اور ذہانت کی تعریف کرتے، لیکن کبھی کبھار وہ لمحات یاد آتے جب محلے کے بڑے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ رویہ غلط ہے اور کسی کو بھی ایسا کرنے کا حق نہیں۔ عائشہ نے اپنی والدہ بات چیت شروع کی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے خوفناک یادیں بیان کی اور والدہ نے محبت اور سمجھداری سے اس کی بات سنی۔ والدہ نے اسے سبق دیا کہ کوئی بھی بچہ یا نوجوان کبھی بھی خاموش نہ رہے اگر کوئی غلط کرے۔ عائشہ نے اپنی زندگی میں ایک اور اہم فیصلہ کیا۔ وہ خود اپنی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرے گی۔ وہ اکیلی زیادہ وقت نہیں گزارتی اور جہاں بھی جاتی کسی قابل اعتماد شخص کو اطلاع دیتی رہتی۔ یہ رویہ اس نے نہ صرف اپنے لیے اپنایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بن گیا۔ عائشہ اب 23 سال کی ہو چکی تھی۔ بچپن وہ خوفناک لمحات یادوں میں بدل چکے تھے، لیکن وہ ایک مضبوط، سمجھدار اور خود مختار نوجوان عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے تجربات
سے بہت کچھ سیکھا اور عزم کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی خاموشی کو نقصان نہ بننے دے گی۔ اب عائشہ معاشرتی سطح پر بھی آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ دوستوں، رشتہ داروں اور نوجوانوں کو بتاتی کہ اگر کسی کو غیر مناسب رویہ یا خطرناک صورتحال کا سامنا ہو تو فوراً بات کرنی چاہیے۔ اس نے سمجھا کہ صرف والدین کی حمایت کافی نہیں، بلکہ اپنی سمجھداری اور ہوشیاری بھی بہت اہم ہے۔ عائشہ، وہ محلہ ابھی بھی ویسا ہی تھا اور کبھی کبھار وہ گزرنے کے دوران دکان دار کو دیکھتی، مگر اب وہ خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اندر جو طاقت اور اعتماد پیدا ہوا تھا اس نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بچپن کے تجربات اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت بن چکے ہیں۔ عائشہ نے اپنے تجربات کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ بچوں اور نوجوانوں کی حفاظت کے لیے آگاہی، ورکشاپس اور سوشل میڈیا کے ذریعے تعلیم دیتی تھی۔